اب کیا سمجھتے ہیں کیوں کہا گیا تھا کہ حسین تمہیں یہ قربانی دینا ہوگی؟ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ دین کو ضرورت پڑ رہی تھی اس قربانی کی، چونکہ پیغمبر کے بعد جو خطرناک زمانہ آیا ہے اسے مولا کائنات ایک حصے تک آگے لے گئے، اور اب ضرورت تھی کہ ایک ایسا موقع آئے کہ بالکل الگ ہو جائے، حق الگ ہو جائے، باطل الگ ہو جائے، اور وہ کام امام حسین سلام اللہ علیہ نے انجام دیا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اسی لیے جب امام حسین پر سلام کرو تو صرف حسین پر سلام نہ کرو، جو روایات میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو زیارتوں میں صرف حسین پر سلام نہ کرو، بلکہ شروع کرو السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر سلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام جناب آدم سے شروع ہوا تھا آپ نے بچا لیا۔ سنا ہے آپ نے اس چیز کو کہ جب امام حسین سلام اللہ علیہ روتے روتے نانا کی قبر سے لپٹ گئے، غش آ گیا، نہیں کیا کون سی کیفیت طاری ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں امام حسین سے، میرے لال چلو چلو، وہ وقت آ گیا جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اب خدا تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، خدا تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے غالباً ابن عباس سے بھی کہا اس چیز کو، نہ جائیے کہا کہ یہ کہا جا چکا کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا۔ اچھا جا رہے تو جائیے ان بیویوں کو نہ لے جائیے، ان اللہ شاء یراہن سوایا۔ کیوں ان اللہ شاء؟ کیوں خدا چاہتا ہے کہ امام حسین جیسا انسان قتل کیا جائے؟ دین کی ضرورت ہے میرے عزیزو، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، اسے ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہوگا، کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے؟ دین کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ شاعر نے کہا کہ ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد کی بقا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو تلواروں آؤ، آ کے مجھے لے لو۔ یہ سرکار سید الشہداء کی زبان حال ہے جو بیان ہو رہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اور حسین ابن علی اس پورے کاروان کو لیے ہوئے کربلا تک پہنچ گئے۔ ختم ہو گیا عشرہ، کس طریقے سے یہ 10 دن گزر گئے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود کم از کم اتنا موقع ملا کہ ہم بیٹھ کے اپنے مولا کو رو سکیں، ہم اپنے آقا پر گریہ کر سکے، مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم غریبوں کو اپنے گریہ کا موقع دے دیا۔ کتنے سال گزشتہ تھے جو آج کے دن بیٹھ کے ماتم کر رہے تھے، آج نہیں ہے، نہیں معلوم ہم میں سے کون سال آئندہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ آج عاشور محرم ہے، آج عاشور محرم ہے، زہرا کا لاڈلا صبح سے مقتل میں مصروف ہے۔ رات گزری، کس طریقے سے گزری نہ پوچھو، رات تمام ہوئی، علی اکبر کی اذان سے صبح عاشورہ کا آغاز ہوا، امام حسین سلام اللہ علیہ نے نماز پڑھی، ابھی نماز کی تعقیبات سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ تیر آنا شروع ہو گئے۔ مقاتل لکھتے ہیں امام حسین کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا۔
اسی حملہ مغلوبہ میں، حملہ اولا میں آدھے سے زیادہ لوگ، 40 کے قریب لوگ مار دیے گئے، شہید ہو گئے. لوگوں نے قطاریں بنا لی ہیں، کوئی تیر خیمے تک نہ جانے پائے. دیکھو ہماری جانیں چلی جائیں لیکن اہل حرم تک کوئی تیر. سلام ہے ان اصحاب حسینی پر کہ جن میں کا جب تک کوئی ایک بھی زندہ رہا کسی پر آنچ نہ آنے دی اہل بیت پر. یقیناً امام حسین سلام اللہ علیہ نے سچ کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے بھی لے. یہ 3 دن کے بھوکے لوگ، یہ 3 دن کے پیاسے لوگ، یہ تھکے ہوئے لوگ، یہ غربت میں آئے ہوئے لوگ، لیکن اللہ رے شجاعت کا حال، اللہ رے جذبہ وفا، اللہ رے جذبہ وغا اس طریقے سے میدان میں جا رہے ہیں کہ دشمن انگوش بدندہ ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے ان کے اندر طاقت آئی ہوئی ہے؟ یہ کس طریقے سے ہے؟ آپ کو معلوم ہے اتنے بوڑھے لوگ موجود ہیں اپنی کمر کو باندھ کے میدان میں آئے ہیں. اتنے بوڑھے لوگ موجود ہیں کہ بھویں گری ہوئی ہیں آنکھوں پر، اوپر کر کے رومال سے باندھ کے میدان میں آ رہے ہیں. ایسا لشکر دنیا نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ اس کے بعد کبھی دیکھیں گے کہ جہاں 6 مہینے سے لے کر کے 6 مہینے سے لے کر کے 90 برس سے زیادہ کا انسان موجود. یہ کمال لشکر حسینی ہے کہ جہاں ہر سن و سال کا انسان لایا گیا کہ جس عمر کے حصے میں ہو تمہارے لیے نمونہ موجود ہے. بچپنے میں ہو تو بچے موجود ہیں، نوجوانی میں ہو تو نوجوان موجود ہیں، جوانی میں آئے تو جوان موجود ہیں، خواتین کے لیے خواتین موجود ہیں، مردوں کے لیے مرد موجود. ہر سن و سال کا نمونہ کربلا کے دامن پر موجود ہے. لو عزیزو، اس کے بعد پیغام قربانی عام ہوا، ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے. میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا اللہ رے ابوالفضل العباس کی جنگی کیفیت کہ جہاں اس چھوٹے سے لشکر کو ظہر تک ایسے لڑایا کہ ابھی اصحاب موجود ہیں، ابھی اصحاب موجود ہے ظہر تک، اور ظہر کے بعد پھر ایک ایک کر کے اہل بیت میں میدان میں جانے لگا. کبھی امام حسن کی اولاد میدان میں ہے، کبھی عقیل کی اولاد میدان میں ہے، کبھی جعفر کی اولاد میدان میں ہے. اور امام حسین پورا دن حسین کا یہی حال رہا، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، آستینے الٹے ہوئے حسین لاشوں کو لا رہے ہیں. کبھی کسی کے جنازے پر آتے ہیں، اللہ یہ کیسا انسان ہے، کبھی جون کے سرانے بیٹھا ہے، کبھی حبیب کے سرانے موجود. کبھی ہر کے پاس موجود ہے، نہیں اب جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی. کبھی دونوں ہاتھوں سے بہن کے بچوں کو اٹھا کر کے لائے، ایک ہاتھ میں آن ہے، ایک ہاتھ سے محمد ہے. کبھی میدان سے اپنے پامال بھتیجے کو لے کر کے آئے، ایسے لائے کہ سینہ سینے سے ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. نہیں کبھی اپنے جوان اکبر کے سرانے پہنچے. آنا محمد کے 2 لاشیں،
اکیلے حسین اٹھا لائے میدان سے. آپ مقتل میں دیکھتے ہیں اکیلے امام حسین ایک ہاتھ سے اون کا جنازہ ایک ہاتھ سے محمد کا جنازہ لے کر کے آگے. امام حسین نے کسی کو بلایا نہیں, لیکن تنہا کربلا میں ایک میت ہے جس کے لیے حسین بلا رہے ہیں. کہتے یا فتیان بنی ہاشم تعالو احملوا اخاکم. اللہ رے پاسے حکم شریعت اسے کہتے ہیں حسین جو اتنا اس حد تک خیال رکھ رہا ہو. اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ, آ کر کے لے چلو. وہ کس کی میت ہے؟ وہ کوئی اور نہیں جسے 18 سال پالا ہے. جسے 18 برس پالا تھا. آؤ آ کے لے چلو. آگے آگے جنازہ ہے, پیچھے پیچھے سر پیٹتے ہوئے حسین. ہائے میرا بچہ, اے میرے لال, تیرے بعد اب دنیا بخاک ہے میرے بیٹا. سب چلے گئے, کوئی نہ رہا. آخر میں برابر کا بھائی سامنے آیا. آقا اجازت دے دے. کتنا سخت تھا امام حسین کے لیے نہ پوچھئے, کتنا سخت تھا امام حسین کے لیے. ہر ایک, میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ مقتل کربلا کہتا, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جتنا حسین قریب ہوتے جا رہے تھے اپنی شہادت سے اتنا چہرہ کھلتا جا رہا تھا, اتنا چہرہ روشن ہوتا جا رہا تھا. اصلاً کوئی آثار امام حسین کے چہرے پر نہیں تھے, الجھن, گھبراہٹ, بے چینی کچھ نہیں. حسین کا چہرہ کھل رہا تھا. 2 موقع ایسے آئے تھے جب مولا کو جھٹکا لگا, اور روایت نے فقرہ دیا کہ فبان الانکسار فی وجہ الحسین. امام حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے. ایسا لگا جیسے حسین ٹوٹ سے گئے. ایک مورد میں نے پڑھا تھا 4 محرم کو, کون کس کے جنازے پر, کس کی شہادت پر ایسا لگا جب حبیب گھوڑے سے گرے. جب حبیب نے مقتل سے پکارا, مولا کو سلام کیا, تو فبان الحسین فبان الانکسار فی وجہ الحسین. امام حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے. لیکن کہا نہیں حسین نے کہ ہم ٹوٹ گئے, صرف اثر آیا چہرے پر, ضبط کر لیا. لیکن دوسرا موقع وہ تھا کہ جب پھر مقتل نے لکھا فبان الانکسار فی وجہ الحسین, امام حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آئے. اب صرف اثر نہیں آیا, زبان پر جملے بھی آئے. آپ سمجھ گئے نا یہ کون سا موقع تھا؟ جب نہر کے کنارے سے آواز آئی, چہرے پر آثار آئے, زبان پر جملہ آیا, الان انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. خالی علم لے کر کے میدان سے آئے. تنہا وہ لاش جسے امام حسین چھوڑ کے آئے وہ جناب عباس سلام اللہ علیہ کی لاش ہے. علم لے کر کے واپس آئے, اب کوئی نہ رہ گیا, خیمے خالی ہو گئے, جانے والے سب چلے گئے. کچھ دیر میں ششماہا بھی چلا گیا. تھوڑی سی دیر میں علی اصغر بھی رخصت ہو گئے. اب حسین کے پاس جو تھا اکبر سے اصغر تک سب خدا کی راہ میں دیکھ دیا, سب اقبال ہو گئے. حسین ساری امانتیں دے دی, ساری امانتیں رخصت کر دی, اب کوئی نہ رہ گیا. اب اکیلے ہیں, اب چاہتے ہیں میں بھی چلوں, اب چاہتے ہیں میں بھی چلوں. آئے پشت خیمہ پر آئے, آ کر کے آواز دی, زینب خدا حافظ.
کلثوم الوداع، سکینہ خدا حافظ، خیمے میں کوہرام مچ گیا، اے بھیا کہاں چلے، کہا بہنا جہاں سب گئے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں، ایسے نہیں، خیمے میں آ جائیے، ارے آخری بار رخصت تو کر لوں۔ امام حسین خیمے میں آئے، بیویوں نے حسین ابن علی کو گھیرا، چاروں طرف سے حلقہ لگایا، بہنیں ہیں، دوسری خواتین ہیں، سب مولا کو حلقے میں لیے کھڑے رو رہے ہیں لوگ۔ آپ کو معلوم ہے بچے پیروں سے لپٹے ہوئے، آقا کہاں جا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، ہم لوگ مسائل سنتے سنتے بچپن سے اتنا عادی ہیں، ہو سے گئے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیا ہوا۔ ارے ذرا محسوس کرو کیا کیفیت ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے پیروں سے لپٹے ہوئے، مولا اس سوچ کے سامنے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یوں ہی نہیں، جناب سیدہ نے کہا کہ میرے بچے کی رخصت پڑھا کرو۔ کیسے بیویوں کو رخصت کیا نہ پوچھو، کیسے بچوں کو رخصت کیا نہیں معلوم۔ امام سجاد کے پاس آئے، عجیب کیفیت ہے، بستر خاک پر پڑے ہوئے ہیں امام سجاد، بخار کی کیفیت میں پورا دن غش میں ہے۔ یہ مصلحت پروردگار ہے، کوئی بیماری نہیں ہے امام سجاد کو، لیکن مصلحت یہ ہے پورا دن بخار کی کیفیت رہے تاکہ جہاد ساقط ہو۔ جناب زینب بیٹھی امام سجاد کے پاس، بازو ہلایا، بیٹا اٹھو، دیکھو بابا رخصت آخر کو ہے۔ جیسے رخصت آخر سنا گھبرا کے اٹھے، دیکھا خون میں ڈوبا ہوا باپ کھڑا ہے، کہیں اکبر کا لہو، کہیں عباس کا لہو، کہیں اصغر کا لہو۔ عمر کتنی ہے امام سجاد کی؟ 22 سال۔ کربلا میں امام سجاد کل 22 سال کے ہیں۔ 22 سال کا جوان اپنے باپ کو ایسے دیکھ رہا ہے، پوچھتے بابا اس قوم کے ساتھ کیا ٹھہری؟ کمرے لال شیطان نے ان پر غلبہ کیا، صبح سے جنگ ہو رہی ہے، صبح سے جنگ ہو رہی ہے، اور ایسی جنگ ہو رہی ہے کہ اس وقت میدان میں ہمارا اور ان کا خون زمین پر جاری ہے۔ بس جب یہ کیفیت سنی آپ سن سکیں گے مقتل کے جملے۔ سب سے پہلا سوال جو امام سجاد نے کیا، خطابت نہ سمجھیے گا، یہ مقتل کے جملے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، چونکہ اپنے باپ کو اس کیفیت میں دیکھا، جنگ کا نام سنا، سب سے پہلا سوال پوچھتے یا ابتا این امی العباس۔ سب سے پہلا سوال پوچھا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ امام حسین نے سر جھکا کے کہا، امام حسین نے سر جھکا کے کہا میرے لال عباس قتل کر دیے گئے، نہر کے کنارے شان قلم ہو گئے۔ سنیں گے آپ، امام سجاد نے ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔
غش سے فاقہ ہوا. ایک ایک کو پوچھتے ہیں فلاں کہاں ہے؟ امام حسین کہتے ہیں قتل کر دیے گئے. فلاں کہاں ہے؟ قتل کر دیے گئے. پوچھتے پوچھتے جب یہاں تک سوال پہنچا، سنے میں پھر کہہ رہا ہوں، خطابت نہیں مقتل کے جملے ہیں. پوچھتے پوچھتے ایک ایک کو پوچھا، ایک ایک کے بارے میں سوال کیا. جب یہاں تک پہنچا، بابا آئینہ اخی علی، میرا بھیا علی اکبر. بابا میرا بھیا علی اکبر. امام حسین جانتے تھے کہ بھائی کا داغ کیسا ہوتا ہے. جواب میں یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے. ابھی تک سب کے لیے کہہ رہے تھے قتل ہو گئے، لیکن اب نہیں کہا کہ قتل ہو گئے. بات کو بدل دیا، آواز دی بنیا بنیا علم، اے میرے لال سنو، لیس فی الخیام رجل الا انا وانت. اے میرے بچے، اب خیمے میں کوئی نہیں ہے. اے میرے بچے، اب خیمے میں کوئی نہ رہ گیا، یا میں ہوں یا تم ہو. خبر شہادت علی اکبر نہیں دی، بات کو بدل دیا حسین نے. ارے بھائی ہے، ایسا نہ ہو دم نکل جائے. اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے. کہتے پھپھی اماں ذرا سہارا دیجئے. اٹھ کر کے بیٹھے، پھپھی اماں میرا عصا لائیے اور میری تلوار لائیے. امام حسین نے پوچھا کیا کرو گے میرے لال؟ کیا کرو گے سید سجاد؟ اے بابا، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ یا آپ ہے یا میں ہوں. عصا پر سہارا کروں گا، تلوار سے آپ کا دفاع کروں گا. نہیں میرے لال نہیں، تیرے امکان تیرا میدان جنگ کربلا نہیں ہے. اے سید سجاد، یہ بیویاں تمہارے حوالے، یہ بچے تمہارے حوالے. ارے تمہیں ان کو لے کے جانا ہے بیٹا. اے بابا، میں دیکھتا رہوں آپ قتل کر دیے جائیں. امام حسین نے بیٹے کے گردن میں باہیں ڈالی، یہ جملے ہیں مقتل کے. گلے پہ گلا رکھا اور رونا شروع کیا. بہت روئے حسین. اب اس کے بعد اگر آپ سن سکیں اور جب یاد آئے تو روئیے گا. روتے روتے اپنے بچے سے کیا کہا؟ روتے روتے کہتے ہیں میرے لال، بلغ عنی شیعتی السلام، بلغ شیعتی عنی السلام. اے میرے لال، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا. آپ مل کے کہیں وعلیک السلام یا ابا عبداللہ. اور ان سے کہنا ان ابی مات غریبا فاندبوا، میرا بابا غریب مارا گیا، اس پر گریا کرو. سید سجاد کو رخصت کیا، آئے بچوں کو رخصت کیا. حمید ابن مسلم کہتا بہت دیر سے حسین خیمے میں تھے، باہر نہیں آ رہے تھے. اب جب میں نے دیکھا تو کیا منظر دیکھا، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. کیا دیکھا، حسین پردہ اٹھا کے نکلنا چاہتے، بچے پیروں میں لپٹ جاتے. اے آقا نہ جائیے، اے مولا نہ جائیے. ارے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں ہے. بس تھوڑی سی زحمت اور باقی شام کو آئے
रुखसत किया, घोड़े पर बैठना चाहते हैं, कभी दाहिनी तरफ देखा, कभी बाईं तरफ देखा, न इधर कोई नजर आया न उधर कोई नजर आया, नजर आई यमीनन व शिमाला। अब पुकारना शुरू किया, ऐना इन मुस्लिम इब्नोती, ऐना इन हानी इब्न उरवा, ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। आवाज दी, या फुरसान अल हैजा व या अबताल अल सफा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। ऐ मेरे शह सवारो, ऐ मेरे बहादुरो, तुम्हें क्या हो गया? मैं पुकार रहा हूं, तुम जवाब नहीं देते। अजब नहीं कि लाशें तड़प गई हो मौला, मौत ने मजबूर कर दिया। इसी आलम में एक जुमला हुसैन ने बहुत दर्द भरा कह दिया और पूरा मरसिया पढ़ दिया। कहते हैं, अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, अरे तुम में से कौन है जो मेरा घोड़ा लाए? अरे मतलब यही तो था कि मेरा नाज बरदार अब्बास न रह गया। हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई के जो थामे रकाबे तौसन को। सकीना झाड़ रही थी कबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। नासरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार। घोड़े पर बैठे चलना चाहते हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया ठहरिए, भैया ठहरिए। क्या हुआ, क्या हुआ ज़ैनब? का अम्मा की वसीयत याद आ गई, अम्मा की वसीयत याद आ गई। कौन सी वसीयत? अम्मा ने कहा था जब आखिरी बार हुसैन मक्तल की तरफ जाने लगे तो मेरी तरफ से गले के बोसे ले लेना। हुसैन पुश्त फरस से झुके, ज़ैनब पंजों पर खड़ी हुई, गुलू पर बोसे लिए। दो जुमले चले चले। हैदर कर्रार का बेटा है, राकिब दोष रसूल है। चला, घोड़े को महमेस किया। अभी चंद कदम घोड़ा चला था कि मौला हुसैन के कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई कह रहा है, बाबा जरा आहिस्ता, बाबा जरा आहिस्ता। अब जो मुड़ के देखा, एक छोटी सी बच्ची दौड़ती चली। बाकी शहादत रात शाम गरीबा में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मजलिस तमाम हो रही है, एक छोटी सी बच्ची दौड़ती चली आ रही है। रकाबे फरस को खींचा, घोड़ा रुका, इमाम हुसैन रुके, देखा बच्ची करीब आ गई। बाबा जा रहे हैं, कहा मेरी लाल, हाँ मेरी बच्ची, जा रहा हूं। कहती अच्छा जाइए, जा रहे हैं तो जाइए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। क्या है तुम्हारी ख्वाहिश? बाबा ऐसे नहीं, घोड़े से उतर आइए। बहुत चाहते हैं हुसैन इस बच्ची को। इस बच्ची की मुमासलत हुसैन इब्न अली से वैसे ही थी जैसे जनाब सैयदा की पैगंबर से। अहले हरम में सबसे पहले सैयदा पैगंबर से मिली, यहाँ ये बच्ची बाप से मिलेगी। उतर आए,
اتر آئے کہ بتا میری لال بابا خاک پر بیٹھ جائیے. امام حسین خاک پر بیٹھ گئے. یہ جملے ہیں مقتل کے. بچی آئی باپ کے گود میں آ کر کے بیٹھی, حسرت بھری نظر سے باپ کے چہرے کو دیکھا اور کہتی ہے بابا بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیریے. میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے. امام حسین نے کلیجے سے لگا لیا, اے میری لاڈلی ابھی زندہ ہوں. کیا ہوا ایسا؟ چونکہ بچی نے دیکھا تھا نا جب امام حسین کربلا کی طرف آ رہے تھے اور جناب مسلم کی خبر شہادت ملی تھی تو خیمے میں آئے تھے, مسلم کی یتیمہ کو بلایا تھا, پہلو میں بٹھایا تھا, سر پر ہاتھ پھیرا تھا. بچی گھبرا کے اٹھی تھی, چچا کیا کر رہے ہیں, مولا کیا کر رہے ہیں, آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے. اس بچی نے دیکھا تھا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے اسے گلے سے لگایا جاتا ہے, سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, لیکن دیکھ رہی تھی ارے مجھے کون گلے سے لگائے گا. ایک سوال, یہ کام بچی خیمے میں بھی تو کہہ سکتی تھی امام حسین سے. اتنی دیر سے مولا حسین خیمے میں تو وہی کہہ دیتی بابا مجھے گلے سے لگا لو, لیکن وہاں نہیں کہا. آپ جانتے ہیں نا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ خاندان امامت کی پلی ہے, اس کو دستور پتا ہے, اسے معلوم ہے اگر خیمے میں کہوں گی تو بابا نہیں کر پائے گا. کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ حکم شریعت یہ ہے نا کہ جہاں کوئی یتیم بچہ دیکھ رہا ہو وہاں اپنے بچے کو پیار نہ کرنا, ورنہ اسے باپ یاد آئے گا. ارے بچی جانتی تھی خیمے میں کیسے کہوں, کہیں عباس کا یتیم, کہیں مسلم کا یتیم, کہیں دوسرے بچے. ارے خیمے سے باہر آئی, اکیلے میں آئی, اے بابا اب تو گلے سے لگا لو بابا, اب تو پیار کر لو بابا. گلے سے لگایا حسین نے, لا کر کے زینب کو دیا. میری بہنا خدا حافظ. بچی خیمے میں چلی گئی. آپ کو پتا ہے یہ بچی دوبارہ خیمے سے کب باہر آئی؟ جب مقتل سے ذوالجناح آیا. جب مقتل سے ذوالجناح آیا, باپ کی سواری کی آواز سنی, بھاگتی ہوئی باہر آئی. اب جو دیکھا تو بابا نہیں تھا, صرف ذوالجناح تھا. اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے, بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ ہائے حسین, ہائے میرا آقا.